آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. بولیے, سن رکھا ہے نا؟ آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں. علماء کرام کو معلوم ہے, آپ کو بتا رہے ہیں. قبر میں 3 سوال ہوں گے. یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں. یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے. حضرت براء بن عازب, میں 3-4 حدیثیں بیان کروں گا. حضرت براء بن عازب راوی ہیں, اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. کیا؟ مر ربوں کا, تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد, حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. 3 بتائے جاتے ہیں نا. میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں. یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں. سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم, دونوں میں نہیں ہیں. یہ ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. یہ ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہیں جو صحیح بخاری مسلم کے بعد نچلے درجے کی کتابیں ان کے بعد. تو سنن ابی داؤد میں ہے, مسند احمد بن حنبل میں ہے. اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں, میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چیزیں بیان ہو سکیں. وہ آ کے پوچھتے ہیں یا ھذا مر ربک, اے بول تمہارا رب کون ہے. ما دینک, تمہارا دین کیا ہے. وما نبیک, اور تمہارا نبی کون ہے. پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے. یہ حدیث براء بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے, مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں. ان سے نچلے درجے کی کتب حدیث صحاح میں اور دیگر کتب میں ہیں. سمجھ گئے بات؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو. اب آپ آ جائیے بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا. میں 3 سوال مانتا ہوں, میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا. میں 3 مانتا ہوں, مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں. صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہیں, سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں. امام بخاری نے 3 سوالوں کی روایت نہیں بیان کی. امام مسلم نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا. وہ کیا کہتے ہیں, امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں. بولیے. وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا. اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں. ٹکراؤ آ گیا, مگر ٹکراؤ نہیں, پھر تطبیق کریں گے, جوڑیں گے معنی کو. بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں, ایک ہی سوال ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرأ نعالهم اتاه ملکان یقعدانه فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں, حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے. پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673. صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا, پھر ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی, احمد بن حنبل, ساری کتب صحاح میں یہ حدیث. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو. درست قاعدہ ہے نا. یہاں تطبیق ہے, آگے چلتے ہیں. مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں, اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں. اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے.
ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں. خدا کا خوف ہونا چاہیے. عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا. ہم کس چکر میں, ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں, ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے. آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے, وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے, یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مڑ جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں, ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد. جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے, تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے, مشکل میں ڈالا, بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے. پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے, تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے. اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے, اشارہ نہیں دیا. جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں. میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں. بھرے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے, میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے, میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو. آسانی کی. فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد, ان کا نام محمد ہے. ہائے ہائے, پرچہ بھی دے دیا, کویسچن پیپر بھی دے دیا, جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا, آسانی پیدا کر دی. اس ہستی کا نام محمد ہے. ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ, تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے, آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے. کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار, مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے, ایک ایک لفظ ختم کیا, اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں. اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے, میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا. بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے, اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک نقطہ اور دیکھیے, وہاں سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے, اس میں پوچھا ما کنت تقول, کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا, ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا, پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے. چونکہ شان آشکار ہو جائے گی تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, یہ نہیں پوچھنا. فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول, جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا, جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا, ما کنت تقول گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا, جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا. یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے, قیامت کو اگر مان گیا. ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا, دونوں ہاتھ اٹھائیے, دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی, ارے سیدی و مرشدی. تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے 2 فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں, اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے.
پھر کیسے انکار کرو گے؟ پھر تو سب سیتے ہو جائیں گے۔ فرمایا آج کا سیتا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے۔ بتا وہ زندگی بھر کیا کہتا، کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جب حضور کی شانوں کا، آپ کے رخ و رخسار کا، میرے محبوب کے گیسوؤں کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے مٹھن کا، میرے محبوب کے حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے؟ جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں، ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بول کیا کہا کرتا تھا؟ وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا۔ تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور باقیوں کو یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا، فرشتے کہیں گے چھوڑے باقی گلاں اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوں دنیا چ، وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے، پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔